کہ ادھر کافروں کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا اس بات پہ مشورہ کیا جائے کہ اسلام کی ترقی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس ترقی کو روکنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ کار پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو کافروں کا سردار ابو جہل تھا، اس نے کہا مسلمانوں کی ترقی ہوتی جا رہی ہے، مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، اگر مسلمانوں کی یہی پوزیشن رہی تو ہمارے حبل بت کے اوپر کوئی چڑھاوے کے لیے نہیں آئے گا، اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، اس لیے مسلمانوں کو روکنا چاہیے۔ اس نے کہا العیاذ باللہ، اس کا صرف ایک حل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن ہادی عالم کو قتل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کون پیش کر سکتا تھا؟ سارے کے سارے خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے میں ان کا قصہ ختم کر کے آتا ہوں اور ابھی ان کی گردن آپ کی مجلس میں لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور چل دیے۔ راستے میں آپ کو نعیم بن عبداللہ ملے۔ نعیم بن عبداللہ نے پوچھا کہ اے عمر، آج چہرے پہ بڑا غصہ ہے، کس طرف جا رہے ہو؟ کہنے لگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے آج میں اس محمد کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں جس نے سارے عرب کو تنگ کر رکھا ہے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے بڑا سمجھایا، جب وہ نہ مانے تو کہنے لگے اے عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لے، تیری بہن اور تیرے بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گھر کی طرف واپس گئے، اپنی بہن کے گھر گئے، حضرت عمر کی بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، قرآن کی وہ الفاظ آپ کے کانوں میں پڑے، لیکن جب آپ کے آنے کی آہٹ آپ کی بہن نے سنی تو انہوں نے جلدی جلدی قرآن کو چھپا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا تلاوت کر رہے تھے؟ وہ کہنے لگے کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں مرتد ہو چکے ہو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کہہ کر اپنے بہنوئی کا گریبان پکڑا اور اس کی پٹائی شروع کی، یہاں تک کہ جب وہ لہو لہان ہوئے، سیدنا عمر ابن خطاب کی بہن آگے بڑھی اپنے خامد کو بچانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہن کو پکڑا، جب ان کو مارا تو ان کے بدن سے لہو بہہ رہا تھا، ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا، اور یہ جملہ نکل نہیں تھا، آخر وہ بھی خطاب کی بیٹی تھی، اگر یہ خطاب کا بیٹا تھا تو وہ خطاب کی بیٹی تھی۔ ان کے منہ سے یہ جملہ نکلا، کہنے لگی اے عمر، چاہے مجھے گوشت نچوا دو یا شکنجوں میں کس دو، مارنا ہے جتنا مار لو، لیکن ہم اسلام کی رفعت سے واقف ہو چکی ہیں، اب اسلام ہمارے سینے سے نہیں نکال سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بہن کے بدن سے بہتا ہوا لہو دیکھا، آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو دیکھے اور زبان پر حق کے یہ جملے سنے تو کہنے لگے اے بہن، وہ کیا ہے کہ جس نے تجھے اتنا مضبوط کر دیا کہ مارے کھا کر بھی تم لوگ اسلام سے ہٹتے نہیں ہو؟ لاؤ مجھے اس کو دکھاؤ کہ کس چیز کی تلاوت کرتے تھے۔ بہن نے کہا کہ آپ بغیر غسل کے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، غسل کرنا پڑے گا، پھر آپ قرآن کی تلاوت کرنا، پھر قرآن کو پڑھنا۔ آپ نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد جب قرآن کی تلاوت کی تو دو روایتیں آتی ہیں، ایک میں یہ ہے کہ آپ نے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ اس سورت کی تلاوت کی، دوسرا یہ ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اس آیتوں کی تلاوت کرنے کے بعد آپ کے دل میں ایمان کی روشنی اٹھنے لگی، اور جب یہ روشنی اٹھی، حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو گھر میں چھپے ہوئے تھے پردے کے پیچھے سے آئے، کہنے لگے اے عمر تمہیں مبارک ہو، اللہ کے نبی نے سوموار کے دن دعا کی تھی کہ اے اللہ ابو جہل یا عمر ابن خطاب میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے، لگتا ہے اللہ کے نبی کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غسل کر کے جب چلے، پتہ چلا کہ اللہ کے نبی
کوہ صفا میں دار ارقم میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار سینے پہ لگائے ہوئے سیدھے اس کوہ صفا کی طرف چلے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور سینے پر تلوار بھی ہے اور ابھی تک عمر کے اسلام کی خبر بھی نہیں پھیلی، صحابہ کرام گھبرا کر کھڑے ہوئے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لا چکے تھے۔ وہ بھی اللہ کے نبی کے چچا اور عربوں کے شیروں میں سے شیر تھے۔ کہنے لگے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر عمر کا ارادہ اچھا ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں عمر کی تلوار سے عمر کو نمٹا دوں گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اندر تشریف لائے، آپ علیہ السلام اٹھ کر حضرت عمر کے قریب آئے اور فرمایا کہ اے عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا یہ سوال کرنا کہ کس ارادے سے آئے ہو، اس جملے نے میرے اوپر ایسا رعب طاری کر دیا کہ میرا دل مجبور ہو چکا تھا اسلام قبول کرنے پر۔ میں نے فوراً کہا کہ اے اللہ کے نبی اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، صحابہ نے مرحبا کہا، اتنی زور سے نعرہ تکبیر کہا کہ مکے کے پہاڑ گونج اٹھے کہ عمر اسلام لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے 40ویں نمبر پر اسلام لائے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد آپ نے اسلام قبول کیا۔ لیکن میرے دوستو، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اپنی زندگی کو ایسا تبدیل کیا اور اسلام کی زندگی میں اپنے آپ کو ایسا لگایا کہ اللہ کے نبی کی نظروں میں جھٹتے چلے گئے۔